اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے: بے شک جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے، وہی اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد، جس طرح تواضع کرنے والے اللہ سے زیادہ قریب ہیں، اسی طرح تکبر کرنے والے اس سے اتنا ہی زیادہ دور ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، آسمان میں دو طرح کے فرشتے بندوں پر معین کیے گئے ہیں، ایک وہ جو قربتاً اللہ تواضع کرنے والوں کا رتبہ بلند کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تکبر کرنے والوں کو ان کے مرتبہ سے گرا دیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، تواضع یہ ہے کہ کسی مجلس میں نیچے مقام پر بیٹھا جائے اور جس شخص سے بھی ملے اسے سلام کیا جائے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تواضع کرو، کیونکہ تواضع عظیم عبادت ہے۔ تواضع خاطر مدارت، مہمان نوازی، عاجزی و انکساری کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تواضع یہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ عطا کرو جسے تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں عطا کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تواضع کی حد کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا تواضع کی حد کیا ہے جس کے کرنے پر بندہ معاشرہ میں متواضع سمجھا جائے؟ تو فرمایا، تواضع کے درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے لوگوں کے سامنے خود کو اپنے مقام سے نیچا دکھائے اور یہ بات پسند کرے کہ دوسروں کو وہی ملے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر کسی سے برائی دیکھے تو اس کا بدلہ نیکی سے دے، غصہ کو پی جانے والا اور غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اسی طرح خداوند عالم تواضع کرنے والے شخص کو بھی احسان کرنے والا قرار دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس نے جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اپنے گھر بلایا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ خاک پر بیٹھا ہوا ہے اور پرانا لباس پہنے ہوئے ہے۔ جناب جعفر کا بیان ہے، ہم اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ جب اس نے ہمارے چہروں کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو کہنے لگا، حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور کامیابی کی، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ کیا میں خوشخبری سناؤں تم لوگوں کو؟ ضرور ضرور بادشاہ سلامت، ضرور سنائیں۔ تو اس نے کہا، میرے پاس ابھی ابھی تمہارے ملک سے میرا ایک جاسوس آیا ہے جو وہاں رہتا ہے اور یہ خبر لایا ہے کہ خدا نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کی مدد فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور فلاں فلاں نامور قریش قید کر لیے۔ جناب جعفر نے کہا، اے بادشاہ، یہ تو فرمائیے آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہیں اور یہ پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہا، ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب میں پڑھا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، جب کسی نعمت کے حاصل ہونے پر بندوں سے بات کرو تو تواضع کرو۔ جب خدا نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کی نعمت دی تو میں تواضع انکساری سے بات کیوں نہ کروں؟ یہ تواضع خوشنودی خدا کے لیے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اصحاب سے فرمایا، صدقہ دینے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، تم صدقہ دو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تواضع متواضع کی رفعت و بلندی کو زیادہ کرتی ہے، لہذا تواضع اختیار کر کے خدا تمہارا مرتبہ بلند کرے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے فرمایا، تم لوگوں سے میری ایک خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا، اے روح اللہ، آپ کی خواہش پوری کی جائے گی۔
یہ سنتے ہی آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاؤں دھونا شروع کر دیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ لوگ عرض کرنے لگے یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے مناسب تھا۔ تو آپ نے فرمایا خدمت خلق کا سب سے زیادہ حقدار عالم ہے، میں نے اس قسم کی تواضع اس لیے کی تاکہ تم میرے بعد لوگوں کے ساتھ اسی طرح تواضع کرو اس طرح میں نے تمہارے ساتھ تواضع کی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تواضع کے ذریعے حکمت آباد ہوتی ہے، نہ کہ تکبر کے ذریعے حکمت آباد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہموار زمین میں ہی کھیتی اگتی ہے، پہاڑ ہمیشہ بنجر رہا کرتے ہیں اور پہاڑوں میں سبزہ اور کھیتی نہیں اگ سکتی۔